کے حوالے سے کرتے ہیں تو وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. وضو کے 4 فرائض ہیں. تو پہلے بھی ہم گزشتہ دن ہم نے وہ غسل کے حوالے سے کس حوالے سے بات کی تھی؟ غسل کے حوالے سے. آج وضو کے حوالے سے وضو کے 4 فرائض ہیں. سب سے یعنی 4 فرض یہ ہے کہ اگر جیسے وضو کے اندر سنتیں بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں اور وضو کی مکروہات بھی ہیں، لیکن کے اندر فرض یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کسی نے سنت پر عمل نہ کیا اور مستحب بھی اگر چھوڑ گئے تو صرف اگر وضو کے فرائض پر عمل کر لیا تو اس کا وضو پھر بھی ہو جائے گا. لیکن چونکہ سنتوں کے اندر پھر بعض سنت مؤکدہ بھی ہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ کہ وہ ضروری ہے، یعنی ان کو کرنا یہ ضروری ہے کہ اگر پھر ان کی عادت بنا لے گا انسان چھوڑ دے گی تو وہ گناہ گار ہوتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سنتوں کو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو آج صرف جو وضو کے حوالے سے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی عمل درست کر رہا ہوتا ہے، جیسے وضو ہے اس نے 4 فرض پورے ادا کیے، نماز ادا کرا ہے، نماز کے فرائض شرائط وغیرہ ساری صحیح طریقے سے ادا کیے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں اور اسی طرح سے نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کی سنتیں کتنی، یہ معلوم نہیں ہے لیکن عمل درست کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی گناہ ملے گا اس کو. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ عمل تو ٹھیک کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا، وہ اس کی عبادت بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ علم سیکھنا یہ فرض تھا. ہر بالغ مرد و عورت کے اوپر علم سیکھنا یہ فرض ہے. جیسے بالغ ہو گیا تو اب غسل کے فرائض سیکھنا یہ بھی فرض ہے، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، وضو وغیرہ یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر سیکھنا یہ فرض ہے. عمل درست کرے گا لیکن اگر وہ سیکھے گا نہیں تو انسان اس طرح سے گناہ گار ہوگا. تو یہ نماز کے جو وضو کے 4 فرائض ہیں. تو سب سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. چہرہ دھونا یہ ہے کہ جہاں عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے، تھوڑی کے نیچے تک، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. تو یہ سارا چہرہ کہلاتا ہے. چہرہ یعنی جو سامنے یہ سارا چہرہ آ جاتا ہے، تو اسے سب سے پہلا فرض یہ ہے اور اس کو دھونا یہ فرض ہے. اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ مستحب یہ ہوتا ہے کہ کوہنی سے اوپر دھو لے. کوئی بھی جیسے ٹخنے بھی ہے نا تو ٹخنوں تک دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا تو فرض ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر یعنی آدھی پنڈلی تک دھو لینا یہ مستحب ہوتا ہے. جب احتیاط اوپر دھو لیں گے تو جو نیچے والا وہ تو خود بخود دھل ہی جائے گا. اسی طرح سے کوہنی تک دھونا، یہ کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، لیکن اوپر تک دھو لیں گے تھوڑا سا اور اوپر تو یہ فرض بھی ہمارا ادا ہو جائے گا اور بہتر صورت پر عمل ہو جائے گا. تو پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. یہ 2 فرض ہو گئے، یاد رکھنا ہمیں. اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے یہ جو انگوٹھے بھی آپ نے اشارہ کیا نا کہ انگوٹھے اس طرح سے، تو یہ نہیں کرنے چاہیے. یہ یوں لغو ہے، بے فائدہ ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے اس کا. ہاں، تو بس جیسے ہی ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے کر کے یہ انگوٹھا الگ رکھنا ہے، شہادت کی انگلی اور 3 جو انگلیاں ہیں یہ ملا کے اور یوں سر سے یہ ہتھیلی جدا رکھنی ہے اور 3 انگلیاں یوں ملا کے یوں لے کر جانی ہے. یوں لے کر جائیں گے اور پیچھے گدی تک یہاں لے کر جائیں گے اور پھر یوں. اب جو ہے یہ ہتھیلیاں، پہلے تو یہ انگلیاں لگی تھی نا اور ہتھیلی اٹھی رہی تھی، اب ہتھیلیاں واپس یوں لے کر آنی ہے. یوں ہتھیلی واپس لے کر آئیں گے یوں. اب جو ہے یہ پھر شہادت کی انگلی کا یہ کانوں کے اندر کا، کانوں کے یہ اندر یہ اس طرح سے کریں گے، یہ کان کا، اور چھوٹی انگل سے کانوں کے سوراخوں کا اور انگوٹھوں سے یہ کانوں کی پشت. اچھا، یہ ہو گیا. اب جو ہے یہ رہ گیا، ان سے جو ہے یہ گردن کا گردن، ٹھیک، یہ ہو گیا. لیکن گلے کا یہ پھر یعنی بدعت مکروہ ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا. بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک ہاتھ لے کر آنا ہے بس یعنی پیچھے پر جو گردن جو ہے نا بس یہ پیچھے آگے تک تو نہیں یہ آگے اس طرح سے ہی نہیں لے کر پیچھے بس بس پیچھے یہ جو گردن ہے بس اس کا کان کی لو تک چھوڑ دے رہے ہیں. ہاں، زیادہ نیچے نہ کریں. یہ اس طرح سے ہو گیا. اور جی یعنی گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ اور بدعت لکھا ہوا ہے. جی یہ آگے گلے کا مسح. 3 فرض ہو گئے. پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مطلب یہ کہ سر کے جو 4 حصے یعنی اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں
اس کے ایک حصے کے اوپر بھی اگر کوئی شخص ہاتھ گیلا کرتا ہے اور کرنے کے بعد صرف ایک حصے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے، یعنی اس کی عادتاً چھوڑے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کبھی کبھار یہ اس طرح سے ایک آدھ مرتبہ چھوٹ گیا تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لے گا تو پھر انسان گناہ گار ہوگا، لہٰذا پورے سر کا ہی مسح کرنا چاہیے۔ چوتھا اور آخری فرض وضو کا وہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، جو ٹخنے ہیں جو ٹخنے بھی دھل جائیں تو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یہ وضو کے فرائض کے اندر آتا ہے۔ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، جیسے ہم وضو کرنے جاتے ہیں سیدھا پیر ٹھیک ہے، سیدھے پیر کا جو ہاتھ ہوتا ہے ہمارا سیدھا، تو سیدھے ہاتھ پہ یہ دھونا ہے یا الٹے ہاتھ سے دھونا؟ نہیں، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پانی تو سیدھے ہاتھ سے، لیکن الٹے ہاتھ سے گھسنا، جیسے خلال جب کریں گے وہ الٹے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے، یہ سیدھے ہاتھ سے بولے آپ الٹے ہاتھ سے یہ کریں، سیدھے ہاتھ سے۔ اب پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نا، پاؤں کو تو الٹے ہاتھ سے ہی وہ کریں گے، صحیح ہے جی سیدھے اس پہ، ہاں، اور الٹے پیر پہ یہ الٹے ہاتھ سے ہی، الٹے ہاتھ سے کریں، دونوں الٹے ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ نہیں، سیدھا ہاتھ یوز کرنا، سیدھا ہاتھ یوز نہیں کرنا۔ جی، جو پاؤں کی یہ جگہ ہوتی ہے اس کو بھی پانی لگنا چاہیے نا، یہ پاؤں پہ جگہ ہوتی ہے یہ والی، کوئی خیال کرنا ہے نا یہ پاؤں کی انگلیوں کا، تو چھوٹی انگلی خیال کرنا کہلاتا ہے، یعنی جب پاؤں دھو رہے ہوں اسی وقت جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے اس طرح سے، یعنی چھوٹی انگل سے شروع کرنا ہے اور پھر یہ انگوٹھے یہاں پہ ختم کرنا ہے، اور پھر جو الٹا پاؤں ہے اس کی پھر انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگل تک یہ لے کر چلے جانا ہے، اس الٹے ہاتھ کو طرح استعمال کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ استعمال کر الٹے ہاتھ سے ہی پاؤں وغیرہ یہ دھو لیں۔ اور یہ ہم جو یہ تو ابھی میرے علم میں نہیں کہ سیدھا ہاتھ لگانا مکروہ ہے یا کیا، لیکن یہ کہ الٹے ہاتھ سے ہی، جگہ پہ ایک ہاں، ہاتھ یہ اچھا سلام کرتے ہیں قرآن کی، جیسے ہم لوگ غسل کرتے ہیں، صابن رکھا ہوا ادھر، پہلے وضو کر لیا اتنا، وضو کرنے کے بعد ہم نے جیسے کلی کر لی، کان وان صاف کر لیے، کلی کر کے 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر سر پہ پانی ڈالا، تو ہمارا یہ غسل ہو گیا ہے یا وضو کرنا؟ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں تو غسل کے حوالے سے انشاءاللہ پھر دوبارہ گفتگو کریں گے آپ سے، میرے کو بڑی اس پہ غسل وہ ہے کے اندر یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کرنا ہی مستحب، جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہی مستحب ہے کہ پہلے وضو کر لیں، پھر اس کے بعد جو غسل کے فرائض ہیں 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی بہانا، 3 مرتبہ الٹے پر، اور پھر سر سے لے کر پورے جسم پر پانی بہانا۔ پاؤں تو نہیں دھوتے نا پہلے؟ پاؤں بھی دھو لیں، سب کچھ یہ لیڈیز کا بھی یہی ہے، مردوں کا بھی؟ جی جی، صرف وضو کا تو کمپلیٹ ہو گیا، 4 فرض ہیں۔ کتنے وضو کے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور آخری چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ کل انشاءاللہ آپ حضرات سنا بھی دیجیے گا۔ غسل کے صرف فرائض بتا دیتا ہوں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے۔ دوسرا ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے، چلو میں پانی لے کر ہلکا سا یوں سونگیں گے تاکہ نرم ہڈی تک پانی آ جائے۔ دوسرا فرض ہو گیا یہ یوں نہیں ہے کہ پانی لیا تو یوں ٹچ کیا اور پھینک دیا، اس سے پانی تو نہیں چڑھے گا نا۔ اس کی ایک عالم صاحب نے بہترین مثال دی تھی، اوپر والی ٹینکی میں پانی چڑھانا ہو تو موٹر چڑھائیں گے نا پھر وہ زور لگاتے ہوئے جاتی ہے، پھر یوں یعنی نل نہیں کھولیں گے کہ پائپ کے ذریعے چلا جاتا ہے، پھر موٹر چلانی پڑتی پھر جاتا ہے۔ تو عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ چلو میں پانی لے کے آپ نے ہلکا سا سانس کھینچیں گے تو یہ جو نرم حصہ یہ بانسا کہلاتا ہے یہاں تک پانی آ جائے گا، تو ہمارا فرض اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا فرض۔ تیسرا فرض ہے پورا جو جسم ہے نا ہمارا، اس کے اوپر اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہنا چاہیے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض۔ اگر وضو میں کوئی جگہ سوکھی رہ جائے کرتے وقت نماز نہیں ہوگی نا ہماری؟ وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک صحیح سے نہیں دھلا، یعنی فرض پورا نہ ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس چیز کا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حقیقی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا